یہاں تک کہ اس دنیا کے جاہل ترین شخص کو اگر جاہل کہا جائے اور جہل کی اس کی طرف نسبت دی جائے تو وہ بھی ناراض ہو جائے، اسے بھی اپنی اس صفت سے تنفر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ہر شخص کو علم سے محبت ہوگی، دنیا کا ہر شخص علم کو چاہے گا اور دنیا کا ہر شخص عالم کی قدردانی کرے گا۔ یہ بات یقیناً مسلمات میں سے ہے، لیکن مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ جیسے ہر شخص گوہر اور جوہر کو پسند کرتا ہے لیکن تشخیص ہر شخص نہیں دے سکتا، اس کے لیے پھر جوہر شناس چاہیے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سا قیمتی گوہر، بہت سے قیمتی جوہر یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا بلکہ تقریباً سارے لوگ اپنے قیمتی ترین جوہر یعنی وقت کو قدر نہ ہونے کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بہت آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح علم بھی وہ گوہر ہے جس کی شناخت کے لیے بھی جوہر شناس چاہیے۔ آج علم کی اہمیت ہے لیکن علماء دین کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ علم دین کو علم نہیں سمجھا جاتا۔ علم دین کو اگر علم سمجھا بھی جائے تو کوئی اہم علم نہیں سمجھا جاتا۔ لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ علم اہم ہے جو علم زیادہ مال لے کے آئے، زیادہ برکت لے کے آئے، زیادہ تنخواہ لے کے آئے، اس علم کی فضیلت کو جانتے ہیں، لیکن فضیلت علم مال سے یقیناً نہیں ہے۔ یعنی وہ علم جو مال لے کے آتا ہو وہ افضل علم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اگر افضل علم کو، برترین علم کو پہچاننا ہے تو ہم دو طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ ایک موضوع علم، اس علم کا موضوع کیا ہے، اور دوسرا اس علم کا نتیجہ کیا ہے۔ علم کا موضوع جتنا اشرف ہوگا، اکمل ہوگا، ارفع ہوگا، وہ علم بھی اتنا ہی عزیز ہوگا، اتنا ہی محبوب ہوگا، اتنا ہی گراں بہا ہوگا، اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ تمام علوم کے اگر موضوعات کو دیکھا جائے تو موضوعات، بعض علوم کے موضوعات اطراف، انسان کے اطراف میں موجود مخلوقات ہیں، موجودات ہیں، اور کچھ علم ایسے ہیں جس کا موضوع خود انسان ہے۔ انسان کو باقی تمام چیزوں پر، موجودات پر جو برتری حاصل ہے، وہی برتری اس علم کو حاصل ہوگی جس کا موضوع انسان ہوگا۔ اور جس علم کا موضوع انسان ہے اس میں اگر بدن انسان موضوع ہو تو وہ علم طب ہوگا۔ جتنا بدن انسان کی اہمیت ہے اتنا اس علم کی اہمیت ہوگی۔ اور اگر اس کا موضوع روح انسان ہو، جان انسان ہو، تو اس کی یقیناً اہمیت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر کسی علم کا موضوع خود خدا ہو، محور موضوع خدا شناسی ہو، خدا کے احکام کو جاننا ہو، تو پھر اس علم کا باقی تمام علوم سے کوئی مقایسہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نتیجے میں بھی، کیونکہ طلاب بیٹھے ہیں اور سننے والوں کی اکثریت بھی طلاب ہے یہاں الحمدللہ، بس نتیجے علم کو اگر ہم دیکھیں تو نتیجے علم، جس علم کے نتیجے میں آپ کی جان بچ سکتی ہو، بدنی جان بچ سکتی ہو، جس علم کے نتیجے میں آپ کو ویکسین دیا جا سکتا ہو۔ آج کل کے ان حالات میں جو علم، جو عالم بشریت کو ایک ویکسین دلا دے، اس کو یقیناً نوبل بھی ملے گا، اس کو یقیناً پذیرائی بھی ملے گی، اس کو بہت کچھ نوازا جائے گا اور تعریف بھی کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ علم، اس کا نتیجہ انتہائی اہم تھا۔ اور اگر کوئی علم ایسا ہو جو انسانیت کو آتش جہنم سے بچا سکتی ہو، جس کا نتیجہ صرف آتش جہنم سے بچانا نہ ہو بلکہ جنت کو دلانا، بلکہ رضوان اللہ تک رسائی، جس علم کا نتیجہ ہو، اس علم کی اہمیت، اس علم کی فضیلت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مدینہ میں ایک شخص کے گرد لوگ جمع ہیں اور خود مسجد نبوی کے اندر، اور لوگ رسالت مآب داخل ہوئے ہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں، کیونکہ وہ سب مگن تھے اور ایک شخص کے گرد جمع تھے اور اس سے بہت سوال کیے جا رہے تھے۔
رسالت مآب نے پوچھا یہ کون ہے، کیوں اس کے گرد جمع ہو؟ کہا یہ علامہ ہے۔ ایک دفعہ میں اور آپ علامہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ عرب کسی کو علامہ کہیں، اصحاب کسی کو علامہ کہیں، تو وہ علامہ حقیقی معنی میں ہے، یعنی یہ لوگ بہت متاثر تھے۔ کہا کس طرح یہ شخص علامہ ہوا؟ کہا یہ انصاب عرب اور قبائل عرب، اشعار عرب کا بہت بڑا عالم ہے، اس سے جو بھی سوال کیا جائے اس سوال کا یہ جواب دے دیتا ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا یہ وہ علم ہے جس کو جو جانتا ہو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو اس علم کو نہ جانتا ہو، جو جاہل ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ علم نہیں ہے، یہ تو فضل ہے، اسے علم نہیں کہتے۔ علم کیا ہے؟ انما العلم ثلاثہ، آیۃ محکمہ، فریضۃ عادلہ، سنۃ قائمہ، وما خلاہن فہو فضل۔ علماء کی محفل ہے، اس کا میں تشریح میں نہیں جاتا۔ یہ اگر علم ہے تو وہ علم ہے۔ باقی جو علوم ہیں، اور اگر جس علم کی مثال دی گئی ہے، علم انصاب ہے، علم اشعار ہے، اس علم کے حوالے سے یہ ابھی بہت محترم علم ہے، اور یقیناً بہت ادبیات کا علم اور انصاب کا علم، لیکن رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین علم ہے، علم صرف تین قسم کے ہیں، باقی تمام فضل ہیں، وہ اصلاً علم ہی، یہ وہ علم ہے، وہ حقیقی علم ہے، وہ نور ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، جس کا نتیجے پر انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار ہے، اور اس علم کے ہونے نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اور جس علم کا موضوع یہ ہو، ذات باری تعالی ہو، اس سے اشرف کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ یہ علم اللہ نے خود وحی کے ذریعے نازل کیا، اگر خدا وحی نہ فرماتا تو اس کا علم کسی بشر کے بس میں نہیں تھا کہ وہ تا قیام قیامت انسان کو ایسا راستہ صراط مستقیم دکھا سکے جہاں کوئی شخص گمراہ نہ ہو اور کوئی شخص جہنم نہ جائے، تمام اشخاص رحمت الہی کے سائے میں صراط مستقیم پر تکامل کا سفر جاری رکھ سکیں۔ یہ صرف اور صرف وحی الہی کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی۔ اللہ نے یہ علم دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم ملا، ان کے بعد آپ کے جانشین ائمہ اطہار کو یہ علم ملا، اور ائمہ اطہار کے ذریعے یہ علم کا چراغ ابھی بھی جگمگا رہا ہے، ابھی بھی وہ علم الہی روشن ہے ائمہ کے ذریعے، اور ائمہ کے بعد یہ ان ہستیوں کو ملا جن کو تعلیم کے ذریعے نہیں، یہ زینب و عباس جیسی ہستیوں کو یہ علم ملا، اور اس کے بعد یہ علم پھر اصحاب ائمہ کو ملا، اصحاب ائمہ کے بعد فقہا کو ملا، فقہا سے یہ علم علماء تک پہنچا، علماء نے اس علم کو آگے اپنے شاگردوں تک اور عوام تک پہنچایا، اور یہ ایک نورانی سلسلہ ہے جس کا آغاز، جس کا مبدأ خود ذات الہی ہے، اور جس کے 14 روشن مینار نور معصومین ہیں، اور ان کے بعد ائمہ کے اصحاب ہیں جنہوں نے ان احادیث کو اخذ کیا، اس کے بعد فقہا ہیں، اس کے بعد علامہ افتخار حسین جعفری، وہ اس سلسلے نور کے ایک کڑی ہیں، اور ان جیسے بہت سے افراد یہ رول ادا کرتے رہیں گے۔